کفار کو کیا حق کہ وہ مال رکھیں، کیونکہ پہلے اسلام ہی اسلام تھا۔ گویا کفار نے غصب کیا۔ یہ جملہ بھی آپ کو لکھوا دیا، ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری، یہ اعادہ بوجہ بود عہد ہے۔ پہلے ما افاء اللہ کہا، اب چونکہ خبر بیان کرنی تھی مبتدا کی تو خبر ذکر کرنے کے لیے پھر اس الفاظ کو دہرا دیا۔ ما افاء اللہ علی رسولہ، جو واپس کیا اللہ کریم نے مال اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب یہ فے کے مصارف بیان ہونے لگے ہیں۔ من اہل القری، بستی والوں میں سے۔ بستی والوں سے کیا مراد ہے؟ نیچے لکھیں، بنو نذیر کی طرح کئی بستیوں کے یہودیوں نے صلح کر کے مال مسلمانوں کے حوالے کر دیا، تو باقی جو آس پاس یہودی تھے ان پر بھی روک پڑ گیا، جی ٹھیک ہے ہمارا مال لو، ہم یہاں سے جاتے ہیں۔ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ، اب مصارف آ گئے، ایک دو نمبر آپ لکھتے آئیں، بس اللہ کریم کے لیے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جملہ آپ کو لکھوا دیا، آپ تقسیم کے مختار تھے، مالک نہیں تھے۔ نمبر 3 والے ذی القربہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں کے لیے۔ نیچے لکھنے بنی ہاشم وغیرہ، وہ مالدار بھی ہونا، حصہ ان کا بھی نکالنا ہے۔ نمبر 4 یتیموں کے لیے، اب یتیم چاہے آپ کے رشتہ دار ہیں یا نہیں ہیں، یتیموں کو دینا ہے۔ اور مسکینوں کو 5، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے 6۔ اب اللہ کا جو حصہ ہے یہ خانہ کعبہ کی تعمیر پر خرچ ہوگا یا مساجد کی تعمیر پر خرچ ہوگا، ایک قول یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کا ذکر یہاں بطور برکت ہے، تبرک کے لیے ذکر کیا گیا۔ باقی حصے جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں کے وغیرہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کا حصہ ختم ہے۔ سامنے جملہ لکھیں، آپ کی وفات کے بعد آپ کا حصہ ختم۔ اگر آپ دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں تو آپ کا حصہ ختم کیوں ہوا؟ مولانا دلیل نہیں سمجھی آپ نے؟ اگر حیات دنیاوی ہے وفات کے بعد، حصہ کیوں آپ کا باقی نہیں ہے؟ یہ جملہ سمجھ آیا ہے علماء کو؟ جھگڑے کی بات ہی نہیں اللہ کے بندو، آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، اب جنت کے اندر آپ زندہ ہیں، اعلیٰ زندگی ہے آپ کی۔ یہ کیوں ہم نے حصے بنائے ہیں فلاں 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 کے؟ کَإِ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، یہ علت ہے، کیوں؟ تاکہ نہ ہو تقسیم، یکون پر تقسیم لکھیں، تاکہ نہ ہو تقسیم، دولتاً پھرنے والی، بین الاغنیاء منکم، درمیان مالداروں کے تم میں سے۔ بس صرف مالدار حصہ وصول کرتے رہیں، باقیوں کچھ نہ ملے، نہ باقیوں کو بھی حصہ ملے۔ ہم نے اس لیے یہ سارے حصے مقرر کر دیے۔ اللہ نے جب کیے بغیر مال دے دیا تاکہ اغنیاء کے درمیان تقسیم نہ کیا جائے، غریبوں مسکینوں کو بھی حصہ ملے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، اصول فوز نمبر 1، وما آتاکم، جو دے تم کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فخذوہ، پس لے لو تم اس کو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے روکے تمہیں، فانتہوا، پس رک جاؤ۔
مولانا ما آتاکم اس پر ایک جملہ لکھوانا ہے، یہ ہے فے کے متعلق، لیکن حکم عام ہے۔ یہ ہے تو فے کے متعلق جتنا حصہ پیغمبر تم کو دے، یہ بھئی 1,00,000 روپیہ تم لے لو، اچھا تم 50,000 لے لو، اچھا تم 10,000 لے لو، اس میں کوئی حد مقرر نہیں ہے، یہ ہے تو مال فے کے متعلق لیکن حکم عام ہے۔ باقی شریعت کے جتنے کام ہیں پیغمبر فرمائے کرو، پیغمبر روکے رک جاؤ۔ واتقوا اللہ، نسخہ تقوی، اللہ کریم سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ سخت عذاب والا ہے۔ للفقراء اس پر لکھنا ہے انفقوا، آسان ہے خرچ کرو۔ اب کن کن پر خرچ کرنا ہے یہ جماعتیں آ گئی۔ للفقراء تخصیص بعد التعمیم، اس پر لفظ لکھیں جی تخصیص بعد التعمیم، سامنے جملہ لکھیں۔ پہلے عام فقراء کا ذکر تھا، اب خاص فقراء کا ذکر۔ پہلے عام فقراء کا ذکر تھا، اب خاص فقراء کا ذکر۔ خرچ کرو واسطے محتاجوں کے، کون سے محتاج؟ جو ہجرت کرنے والے ہیں، جماعت نمبر 1۔ الذین اخرجوا جو نکالے گئے من دیارہم اپنے گھروں سے، اس پر لکھیں فضیلت نمبر 1۔ مہاجرین کی پہلی فضیلت، گھروں سے نکالے گئے اور ان کے مالوں سے، اپنے مالوں سے نکالے گئے۔ اخرجو پر لکھنا ہے ظلمن نکالے گئے، جبرن نکالے گئے۔ خود مولانا کون چھوڑ کر جاتا ہے اپنے گھر بار؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا تلاش کرتے ہیں فضل پر لکھے جنت اللہ کی طرف سے، ورضوانا اور رضامندی۔ ہجرت جو کی ہے انہوں نے تو غرض کیا ہے؟ ہمیں جنت مل جائے، اللہ کی رضا نصیب ہو جائے، اللہ کا فضل مل جائے۔ تو ہجرت کرنے میں صحابہ کو دنیا کا لالچ تھا۔ فرمایا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ فضیلت نمبر 2، مہاجرین کی دوسری فضیلت، اور مدد کرتے ہیں اللہ کی۔ نیچے لکھے دین، اللہ کے دین کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ فضیلت نمبر 3، یہی لوگ ہیں سچے ہر کام میں، ایمان میں بھی سچے، اعمال میں بھی سچے، دنیاوی معاملات میں بھی سچے، لین دین میں بھی سچے، ہر معاملے میں سچے۔ والذین تبوؤا الدار جماعت نمبر 2، انصار کا ذکر آ گیا، اور وہ لوگ تبوؤ جنہوں نے وطن بنایا تھا، جنہوں نے وطن بنایا تھا۔ الدار اب اصل میں تھا دار الہجرہ، اصل عبارت کیا تھی؟ دار الہجرہ۔ اب الہجرت کو حذف کر دیا، اس کی جگہ الف لام الدار کو دے دیا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ بنایا تھا دار الہجرت کو، یعنی مدینے میں رہنے والے تھے۔ والایمان، اب والایمان اصل حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عبارتی حسن الایمان، نیچے حسنو لکھ لیں ایمان کے نیچے۔ جنہوں نے ٹھکانہ بنایا تھا دار الہجرت کو، انصار مراد ہیں۔ والایمان حسن الایمان، اور حاصل کر چکے تھے انصار ایمان کو، حاصل کر چکے تھے انصار ایمان کو۔ الفتھا تبنا مام باردہ، میں نے جانور کو گھاس کھلایا اور ٹھنڈا پانی، بھئی پانی کھلایا نہیں جاتا، سقیتھا ماء باردہ، پانی پلایا۔ جیسے وہاں سقیتھا محذوف ہے، یہاں بھی حسنوا محذوف ہے۔ حاصل کر چکے تھے وہ انصار ایمان کو، من قبلہم ان مہاجرین کے آنے سے پہلے۔ مولانا یہ معنی نہیں کرنا، معنی غلط ہو جائے گا۔ انصاریوں نے ایمان حاصل کیا تھا مہاجرین سے پہلے، نہ پہلے تو مکہ میں مہاجر مسلمان ہوئے تھے صحابہ، جنہوں نے بعد میں ہجرت کی۔ نہیں جملہ سمجھ آیا اب آپ کو؟ پہلے مومن
یہ مکہ والے جو صحابہ تھے یہ بنے تھے یا مدینہ والے؟ تو پھر اللہ تو کہتے ہیں من قبلہم، انہوں نے ایمان حاصل کیا تھا مہاجرین سے پہلے، نہ مہاجرین کے یہاں آنے سے پہلے، یہاں آنے سے پہلے انہوں نے ایمان حاصل کر لیا تھا، وہ بعد میں آئے۔ یحبون من ہاجر الیہم، وہ ایک فضیلت تھی، فضیلت نمبر 1 لکھ لیں، فضیلت نمبر 1، اور دوسری فضیلت ایمان حاصل کرنا، فضیلت نمبر 1، دوسری فضیلت نمبر 2، یحبون من ہاجر الیہم، محبت کرتے ہیں انصار اس بندے سے جو ہجرت کر کے آئے ان کی طرف، دوسری فضیلت۔ ولا یجدون، فضیلت نمبر 3۔ اب محبت کا نتیجہ کیا نکلا؟ ولا یجدون کا جملہ ثمرہ محبت، ثمرہ محبت، محبت کا نتیجہ یہ نکلا مہاجرین سے نہیں پاتے وہ انصار فی صدورہم، اپنے سینوں میں، حاجتن، کوئی تنگی، انصار کے دلوں میں کوئی تنگی نہیں ہے، کس بات سے؟ مما، اس مال میں سے، اوتو، جو دیے گئے مہاجرین، مہاجرین جو مال دیے جائیں نا، انصار کے دل میں تنگی نہیں آتی، ان کو کیوں مل گیا ہمیں نہیں ملا؟ اوتو مولانا ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ آپ جواب ہی نہیں دیتے، میں کیا کروں؟ جو مہاجرین دیے گئے ہیں مال، انصار کے دل میں تنگی نہیں آتی، یہ محبت کا نتیجہ نکلا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ترجیح دیتے ہیں انصار اپنی جانوں پر، ترجیح دیتے ہیں اپنی جانوں پر مہاجرین کو، اوپر لفظ کیا لکھنے ہیں؟ مہاجرین کو۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ ہو ان انصار کے ساتھ، بہم ہم، ان انصاریوں کے ساتھ، خصاصۃ، حاجت، ان کو اپنی ضرورت کیوں نہ ہو پھر بھی مہاجرین کو ترجیح دیتے ہیں۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو بندہ بچا لیا گیا اپنے نفس کے بخل سے، شح، بخل، جو بندہ اپنی جان کے بخل سے بچا لیا گیا، پس یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ مولانا ایک عربی کی عبارت لکھیں، قرطبی کی عربی کی عبارت، انما الشح، یہ شح کیا ہوتا ہے؟ انما الشح الذی ذکرہ اللہ، جس کا اللہ نے ذکر کیا، انما الشح الذی ذکرہ اللہ تعالی فی القرآن، ان تأکل مال اخیک ظلما۔ شح کیا ہوتا ہے جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا؟ ان تأکل مال اخیک ظلما، تو اپنے بھائی کا مال ظلم اور زیادتی کے طریقے سے کھائے۔ یہ لالچ جو ہے، لالچ یہ بڑی گندی بیماری ہے انسان کے دل کی، اس سے بخل پیدا ہوتا ہے، پھر نہ دینا۔ شح اس حالت ذمیمہ کو کہتے ہیں، لالچ کو۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ، وَالَّذِينَ واو عطف ہے۔ مولانا ذرا مہربانی کر کے پچھلی آیت کو دیکھیں، اس کا عطف ہے الفقراء پر، آپ بتائیں تو الذین کا عطف ہے تو واو، تو لام اس کے ساتھ بھی لگے گا، للذین جاؤ من بعدہم انفقوا للذین، عبارت کیا بنی؟ بڑے علماء تو مجھے مطمئن کریں ذرا، عبارت کیا بنی؟ انفقوا للذین، خرچ کرو ان لوگوں کے لیے۔ اب تابعین، تبع تابعین، خرچ کرو، یہ الفقراء پر معطوف ہے، تو اب عبارت انفقوا للذین، ان پر بھی خرچ کرو، کون لوگ؟ جو آئے من بعدہم، مہاجر اور انصار کے بعد، جو بعد میں آئے، یقولون، جو کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، وصف نمبر 1، یہ جو تیسری جماعت ہے اس کا پہلا وصف، بعد میں آنے والے کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے ہمارے پروردگار بخشش فرما واسطے ہمارے، اخواننا، اور ہمارے بھائیوں کے لیے ان کی بھی مغفرت فرما، یعنی غیر مقلد نہیں۔ یہ جملہ ہی نہیں سمجھا، میں کیا کروں؟
دعائیں کرتے ہیں، والاخوان الذین، سلف پر ان کو اعتماد ہے، ہاں ان کی برائیاں نہیں کرتے، ان کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں، ان کو کیا آتا ہے، ہم بڑی چیز ہیں، واہ بھائی واہ۔ حدیث پاک میں آیا من اما منکم فلیخفف صلاتہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جو تم میں سے امام بنے نا تو وہ ہلکی نماز پڑھائے۔ کیا نماز پڑھائے؟ میاں صاحب کیا لفظ آکھم، کون سی نماز پڑھائے؟ تساں تراویح پڑھیں دے ہوندے ہو، مت ہکی رکعت دی 5 سپارے چھک دے ہو، ہاں مہربانی کرو۔ وہ کیا پڑھائے؟ ہلکی نماز، غیر مقلد تھا امام صاحب، نماز پڑھتا تھا نا ایسے ایسے ہلتا تھا، سبحانک الحمدللہ رب العالمین قل هو اللہ۔ لوگوں نے کہا اب ہلکی نماز پڑھاتے ہیں، یہ کیا ہے، ہلتے کیوں ہیں؟ حدیث میں آیا ہے جو تم میں سے امامت کرے وہ ہلکے نماز پڑھائے، ہلکے پڑھائے، اور لفظ کیا تھا؟ ہلکی پڑھائے، وہ سمجھا ہلکے پڑھائے، وہ ہلتا تھا۔ ورنہ ایسے بندہ جب اپنے آپ پر سب کچھ سمجھے نا میں سب کچھ ہوں، سلف صالحین پر اعتماد، تقوی ان کا زیادہ، علم ان کا زیادہ، تحقیق ان کی زیادی، وہ اللہ سے زیادہ ڈرنے، ہم کیا چیز ہیں؟ ہائے ہائے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فوت ہوئے، بچے نے والد کو کہا ابا وہ مسجد کا ستون تھا وہ کہاں چلا گیا؟ انہوں نے کہا بیٹا ستون نہیں تھا، وہ امام صاحب عبادت کیا کرتے تھے۔ بچے نے سمجھا کہ یہ کوئی ستون کھڑا ہے۔ ہائے ہائے، والاخوان الذین، وصف نمبر 2، اور بخشش فرما ہمارے بھائیوں کی وہ بھائی سبقونا بالایمان، جو سبقت کر چکے ہم سے ساتھ ایمان کے۔ سبقونا کے نیچے لکھے علت دعا، علت دعا، جو سبقت کر چکے ہم سے، پہل کر چکے ہم سے ساتھ ایمان کے۔ سبقونا پر لفظ لکھیں، یہ ضرور لکھنے میں ایسے نہیں جاؤں گا آگے۔ سبقت کر چکے ہیں کیا معنی؟ اسلام میں یا ہجرت میں یا دنیا میں، اسلام میں یا دنیا میں یا ہجرت میں، انہوں نے اسلام ہم سے پہلے قبول کیا، یا ہجرت انہوں نے پہلے کی، یا دنیا میں ہم سے پہلے آئے اور چلے گئے، ہم تیسرے میں داخل ہیں۔ ورنہ ہم کون سی بات میں داخل ہیں؟ جو ہم سے پہلے دنیا میں آئے چلے گئے۔ اب میں جملہ لکھوانا چاہتا ہوں، ذرا احتیاط سے لکھے سابقونا۔ وہ صحابہ ہمارے ایمان کا سبب ہیں، وہ صحابہ ہمارے ایمان کا، پہلے وہ ایماندار بنے، پھر دوسرے، پھر تیسرے، اس طرح ہم تک ایمان پہنچا۔ یہ جملہ معاویہ بیٹا سمجھ آ گیا ہے؟ اب مجھے سنائے تو مجھے خوشی ہو۔ صحابہ کیا ہیں؟ ہمارے ایمان کا، صحابہ کے بعد ایمان نہیں تھا، ہمارے پاس کہاں سے آیا؟ وہ مومن بنے، ان کے بعد تابعین، تبع تابعین، پھر سلسلہ، پھر چلتے ہم تک ایمان آ پہنچا۔ ان کے پاس نہیں تھا، ہم تک کیسے پہنچا ہے؟ ولا تجل، وصف نمبر 3، یوں دعائیں کرتے ہیں اور اللہ نہ کر ہمارے دلوں میں غلن، بغض، بغض اور کینہ، بغض اور کینہ نہ کر للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے، کینہ اور بغض نہ کر اللہ ہمارے دلوں میں۔ اے ہمارے پروردگار یقیناً رؤوف الرحیم، تو نرمی کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، ہماری دعا قبول کر۔ ان بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں ان کو بھی مال فہم سے حصہ دینا ہے۔ الم تر الی الذین نافقوا، مولانا بڑا قیمتی جملہ ہے حضرت جابر رحمۃ اللہ علیہ کا، میں آگے نہیں چلوں گا، کیا ہی کمال کر دیا۔ الم تر الی الذین نافقوا، لکھیں منافقین کو اقسام ثلاثہ سے 3 قسمیں ہو گئی، مہاجرین، انصار، ان کے لیے دعائیں مانگنے والے۔ منافقین کو اقسام ثلاثہ سے علیحدہ ذکر فرما کر وضاحت کر دی کہ اقسام ثلاثہ نفاق سے پاک ہیں۔ علیحدہ ذکر کر کے کیا بتا دیا کہ اقسام ثلاثہ
ہاں لوگ کہتے ہیں مہاجر منافق تھے، معاذ اللہ، انصار منافق تھے، مہاجرین بھی مخلص، انصار بھی مخلص، ان کے لیے دعائیں کرنے والے بھی مخلص۔ نہیں جملہ سمجھ آیا؟ الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانہم، الم تر الی الذین نافقوا، اب تبعید کے بعد پھر زجر برائے منافقین، زجر للمنافقین، لم ترا، کیا تو نے غور نہیں کیا ان لوگوں کی طرف نافقو جنہوں نے منافقت کی۔ اب یہ صورت مجادلہ میں اعلیٰ قسم کے منافقین پر زجرات تھیں، اس صورت میں ان سے کم درجے والے منافقین پر زجرات ہیں۔ جنہوں نے منافقت کی تو نے ان کی طرف نہیں دیکھا، یقولون، وہ منافق کہہ رہے ہیں لاخوانہم، اپنے بھائیوں کو، اوپر لکھیں نسبی یا دینی، نسبی یا دینی۔ یہ جو منافق تھے یا تو ان یہودیوں کے نسبی بھائی تھے کیونکہ منافق یہودیوں میں سے تھے، اور یا منافقوں کا دین بھی شرک والا تھا، یہودیوں کا دین بھی شرک والا تھا، نسبی بھائی یا دینی بھائی۔ الذین کفروا، اب یہ اخوان کی وضاحت آ گئی، وہ کون سے بھائی ہیں؟ الذین کفروا، منافقوں نے اپنے بھائیوں کو کہا، کون سے بھائی؟ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، لئن اخرجتم، اگر تم نکالے گئے، وعدہ نمبر 1 لکھیں گی، وعدہ نمبر 1، لنخرجن معکم، ضرور بھی ضرور نکلیں گے ہم تمہارے ساتھ، نکلیں گے ہم تمہارے ساتھ، وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا، اب یہ تاکید ہے، نہیں کہا مانیں گے ہم، فیکم تمہارے معاملے میں، کسی ایک کا کبھی بھی۔ انہوں لا نطیعو کا جملہ لکھیں، منافقوں نے کہا یہود کو، اگر ہمیں کہا گیا کہ تم یہود کا ساتھ چھوڑ دو یا ان سے جنگ کرو، تو ہم یہ بات نہیں مانیں گے۔ ہمیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحابہ نے کہا یہودیوں کے ساتھ جنگ کرو، یہودیوں کا ساتھ چھوڑ دو، ہم ان کی بات نہیں مانیں گے، تمہارے معاملے میں ہم بات نہیں مانیں گے۔ وَلَا لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ، علماء فرماتے ہیں لئن، یہ لئن جو ہے نا لام قسمیہ ہے، اس سے پہلے واللہ مقدر ہے، لئن اخرج، اللہ کی قسم، البتہ اگر تم نکالے گئے، یہ لام قسمیہ ہے اور واللہ مقدر ہے اس سے پہلے، واللہ اللہ کی قسم اگر تم نکالے گئے ہم ضرور تمہارے ساتھ نکلیں گے، نہیں کہا مانیں گے تمہارے معاملے میں، احدن کسی ایک کا، ابدن کبھی بھی، وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ، دوسرا وعدہ، وعدہ نمبر 2، اور اگر تم لڑائی کیے گئے، لَنَنصُرَنَّكُمْ، ضرور ہم تمہاری امداد کریں گے، ضرور ہم تمہاری امداد کریں گے، اور اللہ گواہی دیتا ہے، شہادت دیتا ہے، انہم لکاذبون، اللہ گواہی دیتے ہیں یقیناً وہ البتہ جھوٹ بولنے والے جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب مولانا حاشیہ لکھیں، پھر میں سمجھاؤں گا، مشکل جگہ ہے بہت۔ نمبر 1 قول، مراد بنو نذیر ہیں، از بقیہ مفسرین، اور صیغہ استقبال، کہ یہ آیات بنو نذیر کے واقعہ سے پہلے اتری۔ نمبر 2 قول، مراد بنو قریظہ ہیں، از مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ، کیا ہی حضرت کا علم تھا مولانا، سبحان اللہ،
کیونکہ بنو نذیر پہلے نکالے جا چکے تھے. یہ سورت کی پہلی آیات لکھ لیں، هو الذی اخرج الذین کفروا، او چھوٹی چھوٹا ایک دو اشارہ لکھ لیں. سورۃ الفتح کھولیں جی.